ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ سیدنا سلیمان اور سیدنا داؤد انہوں نے اصل میں کیسر و کسرہ کی روایت قائم کی تھی، کیونکہ یہ تو بعد میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ ہے آپ کی تحقیق حامدی صاحب۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ اگر یہ صرف لباس والی بات ہوتی جو مولانا مودودی رحمہ اللہ ذکر کرتے تو پھر یہ آپ کے شیخ الاسلام کو اتنی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھنے کی ضرورت پیش آتی؟ بس صرف لباس کا معاملہ تھا، لباس میں تبدیلی آ گئی، اور یہ لباس کا معاملہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے۔ اس طرح کا لباس تو جناب، اس طرح کی شاہانہ حکومت وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی تھی۔ جاوید احمد غامدی صاحب، یہ صرف فقیرانہ اور شاہانہ حکومت کا معاملہ نہیں تھا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ دوستو، جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے امام علی علیہ السلام کے مد مقابل آنے والی شخصیات کے دفاع کے اندر ایک سیریز شروع کی ہے۔ میں ان تمام ویڈیوز کو تو نہیں دیکھ سکا ہوں، لیکن ان میں سے ایک خاص ویڈیو کہ جو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کی شاہکار کتاب خلافت و ملوکیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، آج انشاءاللہ عز و جل میں اس حصے کا جواب دینا چاہوں گا۔ اور جو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا گیا، آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے آپ سے سوال کیا، اور خاص طور پر اس دور کے بارے میں دوستو جب مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ایک پورا عنوان قائم کیا ہے کہ خلافت سے ملوکیت میں تبدیلی کیسے واقع ہوئی۔ اس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو شمار کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے، لیکن سوال کرنے والے نے اور پھر جو جاوید احمد غامدی صاحب نے جواب دیا ہے، کس طرح انہوں نے اس کو پیش کیا ہے، آج میں اس خیانت کو آپ کے سامنے ظاہر کروں گا۔ اور مولانا مودودی نے جو استدلال قائم کیا ہے اور مقدمہ جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس کو کس طرح کمزور دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلے یہ ویڈیو ہم سنتے ہیں، پھر میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت سیدنا امیر معاویہ نے عنان حکومت سنبھالی، اس کے بعد سے جو کچھ ریاست اور سیاست اور کلچر اور جو چیزیں سامنے تھیں، اس کا اس خلافت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی لکھتے ہیں کہ دوسری نمایاں تبدیلی یہ تھی کہ دور ملوکیت کے آغاز ہی سے بادشاہ قسم کے خلفاء نے کیسر و کسرہ کا سا طرز زندگی اختیار کر لیا اور اس طریقے کو چھوڑ دیا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں خلفائے راشدین نے زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن ملوکیت کا دور شروع ہوتے ہی اس نمونے کو چھوڑ کر روم اور ایران کے بادشاہوں کا نمونہ اختیار کر لیا گیا۔ اس تبدیلی کی ابتدا سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں ہوئی ہے۔ اب یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے ایک پورا مقدمہ قائم کیا ہے۔ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ کیسر و کسریٰ میں تبدیلی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں۔ دوستو، اب میں آپ کے سامنے مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت کتاب سے مختصر سی عبارت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملوکیت میں تبدیلی کیسے ہوئی اور وہ کون سی تبدیلیاں تھیں جو واقع ہوئی ہے، صرف لباس کی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 157 پر، خلافت اور ملوکیت کا فرق۔ اس سے پہلے ان صفحات میں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ خلافت کس طرح کن مراحل سے گزرتی ہوئی آخر کار ملوکیت میں تبدیل ہوئی۔ اس رویداد کے مطالعے سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کا خلافت راشدہ جیسے بے نظیر مثالی نظام کی نعمت سے محروم ہو جانا کوئی اتفاقی حادثہ نہ تھا جو اچانک بلا سبب رونما ہو گیا ہو، بلکہ اس کے کچھ اسباب تھے اور بتدریج امت کو دھکیلتے ہوئے خلافت سے ملوکیت کی طرف لے گئے۔ اس المناک تغیر کے دوران میں جتنے مراحل پیش آئے، ان میں سے ہر مرحلے پر اس کو روکنے کے امکانات موجود تھے۔ آگے جا کے یہ لکھتے ہیں، تقرر خلیفہ کے دستور میں تبدیلی۔ اولین بنیادی تبدیلی اس دستوری قاعدے میں ہوئی جس کے مطابق کسی شخص کو امت کا سربراہ بنایا جانا تھا، نمبر 1۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں، اور اس پر تفصیل کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے کہ جو سابقہ خلفاء تھے انہوں نے کیا اساس اور پیمانہ مقرر کیا تھا۔ کہتے ہیں خلفاء کے طرز زندگی میں تبدیلی، دوسری بات انہوں نے لکھی ہے۔ تیسری بات بیت المال کی حیثیت میں تبدیلی۔ پھر آگے جا کر یہ لکھتے ہیں، اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، نمبر 4، آزادی اظہار رائے کا خاتمہ، حجر بن عدی کو کس طرح سے شہید کیا گیا، اور یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جس کو تقی عثمانی صاحب نے بھی قبول کیا ہے،
حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت. اور حجر بن عدی کون سے صحابی ہیں؟ جلیل القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی. نمبر 5 عدلیہ کی آزادی کا خاتمہ. قضاء جوڈیشنری کی انتظامیہ سے آزادی کا اصول بھی اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں میں سے تھا. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں. شوروی حکومت کا خاتمہ. ان ساری چیزوں کو آپ نے چھوڑ کر صرف لباس تک محدود کر دیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ ہے آپ کی تحقیق حامدی صاحب. اور جو باتیں گنوائی ہیں، جب مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھی تو اس پر اعتراضات قائم کیے گئے. اور آپ دیکھیں کہ دیوبندیوں کے شیخ الاسلام اور جاوید احمد غامدی صاحب بھی ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے مولانا مودودی کے رد میں، اس خلافت و ملوکیت کے رد میں. اگر یہ صرف اور صرف لباس کا معاملہ ہوتا، یہ قیصر و کسریٰ والی بات تھی، تو یہ اتنی بڑی کتاب لکھنے کی ضرورت پیش آتی، اتنی بڑی کتاب لکھنے کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملات کچھ اور بھی ہیں. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جو خلافت سے ملوکیت میں تبدیلی واقع ہوئی ہے، اس میں جو صحابہ کرام اس کو جس طرح سمجھتے تھے، عبادہ بن صامت یا حضرت انس بن مالک، دیگر صحابہ کرام جو صحیح مسلم کے اندر روایات موجود ہیں، میں ان ساری چیزوں کو یہاں ذکر کرنا نہیں چاہتا. یہاں پر میں صرف جاوید احمد غامدی صاحب کے اس مقدمے کو جو انہوں نے مولانا مودودی رحمہ اللہ کی خلافت و ملوکیت کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا جواب صرف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ بس صرف لباس کا معاملہ تھا، لباس میں تبدیلی آ گئی، اور یہ لباس کا معاملہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. اس طرح کا لباس تو جناب، اس طرح کی شاہانہ حکومت وہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی تھی. جاوید احمد غامدی صاحب، یہ صرف فقیرانہ اور شاہانہ حکومت کا معاملہ نہیں تھا کہ جس کو آپ پیش کر رہے ہیں، بلکہ یہ معاملہ ایک طرز زندگی تھا، ایک حکومت چلانے کا جو وہ طریقہ کہ جسے آپ بھی خلفائے راشدین کہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جو حکومت، جسے مولانا مودودی نے تفصیل کے ساتھ خلافت و ملوکیت کے اندر بیان کیا ہے، اس کی بنیاد اور اساس کے اندر جو تبدیلی واقع ہوئی تھی. صرف لباس کی تبدیلی کا معاملہ مولانا مودودی نے ذکر نہیں کیا کہ جیسے آپ بیان کر رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے. جاوید احمد غامدی صاحب، آپ جسے بیان کر رہے ہیں کہ جناب ایک اچھا لباس پہننا حکمران کے لیے معیوب نہیں ہے، ہم نے کب کہا ہے کہ معیوب ہے؟ لیکن بات یہاں پر حرام اور حلال کی ہے کہ جسے آپ بیان نہیں کرنا چاہتے. اور آپ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب تاریخ کی کمزور باتیں ہیں، ان سے استدلال نہیں کرنا چاہیے، اور ان سے یہ، میں آپ کے سامنے کوئی تاریخ نہیں پیش کر رہا ہوں، دینی تاریخ پیش کر رہا ہوں، یعنی روایات اور اہل سنت والجماعت کی صحیح ترین کتابوں میں سے، صحاح ستہ میں سے. آپ اپنے اس استدلال کے اوپر مجھے کوئی روایت پیش کریں. عوام اہل سنت کے سامنے آپ بات تو یہ کرتے ہیں کہ جناب لوگ صحابہ کے بخش کے اندر وہ طبری، ابن خلدون اور جناب ابن اسیر کی کتابوں سے حوالے پیش کرتے ہیں، کوئی روایات اور احادیث موجود نہیں ہیں. میں آپ کے سامنے کوئی تاریخی کمزور روایت نہیں پیش کر رہا، بلکہ صحابہ کا موقف، تابعین کا موقف اور علماء امت نے اس کو جس طرح سے سمجھا ہے. سنن ابو داؤد کی روایت ہے 4131 اور کتاب اللباس کی ہے، اور اس روایت کو ہمارے ہاں محدثین البانی نے صحیح کہا ہے. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ دیوبند کے جلیل القدر عالم، انہوں نے اسے صحیح کہا، اس پر تبصرہ کیا ہے. عون المعبود کے اندر شمس الحق عظیم آبادی نے، انہوں نے اس پر تبصرہ کیا اور اس کو صحیح کہا ہے. 4131 نمبر کی روایت ہے. یہ ایک طویل روایت ہے، اس میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مقدام بن مادی کرب اور عمر بن اسود، یہ اور بنی اسد میں سے ایک شخص جو اہل قنسرین میں سے تھا، وہ معاویہ بن ابی سفیان کے پاس آئے. تو معاویہ نے مقدام سے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ امام حسن بن علی ان کی وفات ہو گئی ہے، ان کا وصال ہو گیا ہے؟ فرجع المقدام، تو مقدام بن مادی کرب نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. تو ایک آدمی نے کہا کہ کیا آپ اس بات کو مصیبت سمجھتے ہیں؟ تو مقدام بن مادی کرب نے کہا کہ میں اس کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، یعنی ان کے وصال کو ایک افسوس کا مقام کیوں نہ سمجھوں. اور کیونکہ امام حسن وہ شخصیت تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی گود میں لیا کرتے تھے اور ان سے محبت کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے ھذا منی و حسین من علی، یہ مجھ سے ہیں اور حسین علی میں سے ہیں. تو وہاں پر جو اسدی تھا، جو اہل قنسرین میں سے تھا، اس نے کہا کہ جمرۃ اطفأھا اللہ عز وجل،
امام حسن کے بارے میں اس نے یہ تبصرہ کیا کہ یہ ایک انگارہ تھے جسے اللہ نے بجھا دیا۔ یہ بات جب مقدام نے سننا تھا تو مقدام نے کہا کہ خدا کی قسم آج میں یہاں سے ہلوں گا نہیں جب تک کہ میں آپ کو غصہ نہ دلا دوں اور وہ بات آپ کو نہ سنا دوں کہ جو آپ کو ناپسندیدہ ہے۔ معاویہ نے کہا کہ پھر اس نے معاویہ سے کہا یا معاویہ ان انا صدقت فصدقنی و ان انا کذبت فکذبنی، اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا اور اگر میں جھوٹ بولوں تو میری تکذیب کرنا، یعنی میری باتوں کو تم ویریفائی کرنا، چیک کرنا تم۔ تو کہا کہ میں کروں گا، معاویہ نے کہا میں کروں گا۔ قال فانشدک باللہ هل تعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن لبس الذهب، تو اس نے مقدام نے یہ کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا پہننے سے منع کیا ہے؟ تو معاویہ بن ابی سفیان نے کہا نعم، ہاں منع کیا ہے۔ قال فانشدک باللہ هل تعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن لبس الحریر، کیا آپ جانتے ہیں معاویہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو ریشم کے لباس پہننے سے منع کیا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی ہاں۔ قال فانشدک باللہ هل تعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن لبس جلود السباع والرکوب علیہا، کہ درندوں کا اور جو چیڑ پھاڑ کرنے والے جو جانور ہیں ان کی کھال کو بچھونا بنانے سے، کپڑے بنانے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں؟ معاویہ نے کہا ہاں۔ تب مقدام نے کہا فواللہ لقد رأیت ھذا کلہ فی بیتک یا معاویہ، یہ سب کچھ میں آپ کے گھر میں یہاں اس گھر کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ غامدی صاحب یہ معاملہ تھا، معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ شاہانہ زندگی اختیار کر لی ہے اور جناب اپنے دروازے کے اوپر، نہیں، آپ یہ کیوں اس طرح سے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ حقائق کو جھٹلا آپ رہے ہیں، ہم حقیقتوں کو جھٹلا نہیں رہے۔ بھائی آپ حق سچ مان لیں کہ ہاں یہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن ہم اس کو جائز نہیں مانتے، لیکن ہمارا موقف یہ، آپ انکار کیے جا رہے ہیں ان حقیقتوں سے کہ جو ہماری اہل سنت کی صحیح کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس پر آپ تبصرہ دیکھیں، شمس الحق عظیم آبادی سلفی عالم دین ہے، انہوں نے کتاب اللباس کے اندر صفحہ 302 پر اس پر تبصرہ کیا اور کہا ہے کہ والحدیث یدل علی النہی عن لبس الذهب والحریر وقد تقدم ان النہی خاص بالرجال وعلى النہی عن لبس جلود السباع والرکوب علیہ وهذا هو المقصود من ایراد الحدیث، کہ یہ سب کچھ یعنی ریشم کے کپڑے پہننا اور چیر پاڑ کرنے والے درندوں کی کھالوں کو استعمال کرنا اور سونا چاندی کا استعمال کرنا مردوں کے اوپر حرام ہے۔ اسی لیے ابو داؤد کے اندر، ابو داؤد سجستانی رحمہ اللہ نے سنن کے اندر اس روایت کو ذکر کیا۔ تو غامدی صاحب جس لباس کی آپ بات کر رہے ہیں، یعنی صحیح روایت اور تاریخی حقائق کے مطابق وہ لباس صرف وہ بات نہیں تھی کہ جناب وہ شاہانہ طرز زندگی، فقیرانہ طرز زندگی اور دیگر خلفاء کی زندگی جس طرح تھی اور پھر قریش کی جو تاریخ تھی، اور اس پر پھر جو آپ نے انبیاء کرام کی مثال پیش کی، آپ کو توبہ کرنی چاہیے غامدی صاحب، اللہ سے آپ معافی مانگیں کہ آپ کس طرح سے احادیث اور روایات کے اندر، تاریخ کے اندر آپ اس میں تحریف کرتے جا رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ اگر یہ صرف لباس والی بات ہوتی جو مولانا مودودی رحمہ اللہ ذکر کرتے تو پھر یہ آپ کے شیخ الاسلام کو اتنی بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھنے کی ضرورت پیش آتی کہ جو انہوں نے جسٹس ملک غلام علی کے رد کے اندر لکھی ہیں۔ مجھے بتائیے کہ پھر وہ آپ کے صلاح الدین یوسف کو اتنی موٹی کتابیں لکھنے کی ضرورت پیش آتی؟ آج تک آپ مولانا مودودی کا جواب دیتے آ رہے ہیں، اور آپ کی پوری زندگی جاوید احمد غامدی صاحب 40 سالہ جو زندگی ہے جس میں آپ نے میزان لکھی، مقامات لکھی، وہ سب کیا آپ نے اس لیے لکھی کہ آپ زندگی کے آخری عمر کے اندر بنو امیہ کا دفاع کرتے رہیں؟ یہ ہے آپ کی پوری زندگی کی تحقیق۔ بنو امیہ کے دفاع کے اندر آپ کی زندگی وہ گزر جائے گی، لیکن ان تاریکیوں سے اس کو روشنی کے اندر آپ نہیں بدل سکتے کہ جس کا دفاع کرتے ہوئے ناسبیت کی ایک پوری تاریخ ہے۔ آپ ناسبیوں کے اندر ایک مزید مجدد کا تو اضافہ کر سکتے ہیں، محقق کا اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کچھ لکھنا تھا ہمارے اہل سنت علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا۔ اور یہ صرف اہل سنت کے وہ علماء نہیں ہیں کہ جنہیں جناب آپ یہ کہیں کہ کوئی مسجد کے امام تھے یا کسی نے ایک چھوٹا سا ادارہ کمرے میں بنا لیا تھا یا جناب ایک مختصر سے وہ تھے، یہ جلیل القدر علماء ہیں جنہوں نے کام کیا ہے۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا شمس الحق عظیم آبادی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقائق کو مت جھٹلائیں، حقائق کو مسخ مت کریں، تاریخ کو
اسی طرح پیش کریں کہ جس طرح کی یہ تاریخ ہے۔ تو میں یہاں پر آخر میں کہنا چاہوں گا دوستو کہ آپ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی شعراء کتاب خلافت و ملوکیت کا ضرور مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ خلافت کا وہ دور کیسا تھا اور پھر اس میں تبدیلی کیسے آئی، اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اصل مقدمہ نوجوانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔